اسی وقت بیرونی دروازے پر بیل ہوئی۔ شبانہ نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی بشیر کی آواز آئی، ابو جی تیار ہیں؟ ہاں، شبانہ نے کہا۔ تم سناؤ، ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ شبانہ نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس طرح ان کی گفتگو عجیب لگی، مگر شاید کسی نے توجہ نہ دی۔ ابو مزید کچھ کہے بغیر سے ان کی طرف چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابو اور بشیر جا چکے تھے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ فائل درمیان میں پڑی تھی۔ میں نے فائل کھولی۔ اف میرے خدا! فائل میں میری بینک سٹیٹمنٹ اور ڈپازٹ واؤچر سب لگی ہوئی تھی۔ میں نے بیلنس شیٹ پڑھی۔ میرا مجموعی اکاؤنٹ 13,87,960 روپے تھا۔ میرا سر گھوم گیا۔ فائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کیا ہے اس میں؟ امی نے میرے چہرے پر نظر جما کے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ میرے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ امی نے فائل اٹھا کے دیکھی اور پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ میں نے جواب دیا، میں تو یقین کر لوں، مگر اتنی بڑی رقم تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ اگر وضاحت نہیں کر سکو گے تو پھر چوری کے سوا کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ امی کی بات نہایت منطقی تھی، لیکن یہ بھی سوچئے کہ اگر میں نے کوئی چوری فراڈ کیا ہوتا تو اسے اپنے بینک میں جمع کرواتا اور اس کی ڈپازٹ سلپس اپنی دراز میں یوں کھلی چھوڑ دیتا۔ میں نے سوال کیا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ رقم کہاں سے آئی؟ امی نے پوچھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین کر لیں گی؟ میں نے پوچھا۔ بتاؤ، امی نے کہا۔ میں نے امی کو بتایا کہ یہ رقم مجھے کس طرح ملی۔ ساری روداد سنانے کے بعد میں نے ان کی طرف دیکھا۔ امی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس میں دو بنیادی غلطیاں ہیں، امی نے کہا۔ لالچ، ماں باپ سے چھپانا، اور حرام رقم جس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے شرمندگی سے اعتراف کیا، لیکن آپ رقم کا ٹوٹل کر لیں اور گزشتہ 6-7 ماہ کی تنخواہ دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح۔ یہ مجھے نہیں اپنے ابو کو سمجھانا، لیکن بات یہ بھی تو ہے کہ یہ فائل تمہارے ابو کو دی کس نے؟ وہ تو اکاؤنٹس دیکھتے ہی نہیں۔ یہ تو زبیر صاحب کا کام ہے، امی نے کہا۔ امی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ اسٹیٹمنٹ جو 2 دن پہلے کی تاریخ کی تھی، جو بینک سے آج ہی پہنچی ہوگی، اس پر میری نظر پڑی تھی، نہ ہی کسی نے مجھے دی تھی۔ دوسرا یہ کہ ساری ڈپازٹ سلپس میں یوں ہی اپنی دراز میں ڈال دیتا تھا۔ میں نے انہیں کسی فائل کی صورت میں ترتیب نہیں دیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ میں سوچنے لگا۔ امی نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے امی کو ساری صورتحال بتائی۔ امی بولی، اس کا مطلب صاف ہے کہ وہاں تمہارا کوئی مخالف ہے، لیکن میرا کون مخالف ہو سکتا ہے؟ 2 افراد کے سوا تمام سٹاف 6 ماہ پرانا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں ابو کا بیٹا ہوں، نہ کوئی تایا نہ کوئی کزن، سب ملازم ہی ہیں، اور ملازم مالک کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جس قدر پریشان تھا اسی قدر حیران بھی تھا۔ جب وقت مخالف ہو تو اپنا خون بھی سفید ہو جاتا ہے، امی نے کہا۔ کوئی تو ہے ایسا ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ امی کی بات درست تھی، لیکن ایسا کون تھا اور کس کو مجھ سے ایسی کیا پرخاش ہو سکتی ہے کہ وہ نہ صرف میری نیت پر شک کرنے کا سامان مہیا کرے اور ابو سے میرے تعلق میں دراریں ڈالے۔ امی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں غیر دماغی کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اسٹور جانا چاہیے اور ابو سے اس معاملے میں بات کرنی چاہیے، ورنہ اس موقع پر خاموشی مجھے مجرم ثابت کر دے گی۔ میں کمرے سے نکلا تو شبانہ ٹی وی پر کوئی سوپ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا۔ میں نہا کر آیا تو شبانہ حسب سابق ٹی وی میں مگن تھی۔ 1 کپ چائے بنا دو، میں نے کہا۔ ذرا دیر پہلے ہی تو پی تھی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ کو چائے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عجیب عورت ہو، ہر بات کی کھال نکالتی ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ گرا گدے سے غصہ کمار پر، شبانہ نے کہا۔ مجھ پر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ جن پر غصہ ہے ان پر جا کے نکالیے۔ کیا مطلب؟ کس پر غصہ ہے؟ مجھے کیا پتا، کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو ابو جی نے اسٹور پر آنے سے منع کر دیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے تولیہ بیڈ پر پھینکا۔ تمہارا ان باتوں سے مقصد کیا؟ ہماری باتیں چھپ چھپ کے سن رہی تھی تم؟ مجھے چھپ چھپ کے سننے کی کیا ضرورت؟ دروازہ کھلا ہوا تھا، اتنی زور زور سے بول رہے تھے، کیا میں بحری ہوں؟ شبانہ کے انداز میں حد درجے بیزاری تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں ضبط کر گیا اور بالوں میں کنگھا کرنے لگا۔ بنا رہی ہوں چائے، شبانہ نے اٹھتی ہوئی کہا۔ ذرا ذرا سی بات پر منہ بنا کے نہ بیٹھ جایا کرے، انسان کو اتنا بھی نخریلا نہیں ہونا چاہیے۔ کون میرا مخالف ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال چکرا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں شوکت کا چہرہ ابھرا۔ میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ شوکت نے ہمیشہ بشیر کو لالچی بندر کہا تھا۔ مانا کہ اس کے دماغ کی رگ کھسکی ہوئی تھی، دماغی مریض تھا، لیکن پھر وہ ہر ایک کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ تم اچھے ہو؟ شوکت اور بشیر کے درمیان تلخی اور رنجش کی کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ ہمیشہ اس سے الجھ جاتا ہے؟
اور سب سے بڑی بات یہ کہ بشیر شبانہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ مجھ سے کبھی اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن شبانہ نے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ بشیر ان کے گھر آتا جاتا ہے۔ کیا بھید ہے اس میں؟ کیوں چھپایا ہے انہوں نے مجھ سے؟ میں سوچ میں غلطوں پیچا تھا۔ لیجیے چائے، شبانہ نہ جانے کب چائے لے آئی تھی۔ میں سوچوں میں بے خبر اس کی ہٹ تک نہ سن سکا۔ میں نے چائے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، شبانہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بشیر تمہاری امی کے گھر کیوں آتا ہے؟ کیا؟ شبانہ نے کہا، اب اس بات کا کیا مطلب؟ مطلب کا مت پوچھو، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ بشیر وہاں کیوں جاتا ہے؟ مجھے کیا پتا، شبانہ نے تنگ کے جواب دیا۔ خود بشیر سے پوچھ لیں، میں تو یہاں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، میں کون سا اس سے ملنے جاتی ہوں؟ یہ نہیں بشیر آتا ہے، میں نے کہا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے چلا کے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تم نے خود ہی تو کہا کہ کیا میں اس سے ملنے جاتی ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے گھر آتا ہے اور تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے کہا، تمہارے چیخنے کا مطلب کیا؟ آپ کی ان بے تکی باتوں کا کیا مطلب؟ وہ بری طرح چراغ پاؤ گے۔ جب کوئی خاص معاملہ نہیں ہے چھپانے کو، کچھ نہیں ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم میری بیوی ہو، تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ بیوی ہوں، ملازمہ نے، شبانہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے میکے میں آنے جانے والوں کا حساب رکھوں اور روزانہ شام کو رپورٹ دوں؟ شبانہ کا لہجہ حتی قمیض تھا۔ مجھے تمہارے گھر کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بشیر ہمارا ملازم ہے۔ اگر وہ تمہارے گھر آتا جاتا ہے تو اس کی دلچسپی کی وجہ جاننے کا مجھے پورا حق ہے، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اور جب مجھ سے بات کیا کرو تو اپنا لہجہ قابو میں رکھا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی؟ شبانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے چائے وہیں چھوڑی اور اٹھ گیا۔ طبیعت میں سخت بدمزگی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسٹور جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اس سارے معاملے میں اصل کردار کون ادا کر رہا ہے۔ میں موٹر سائیکل لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اسٹور پر پہنچا اور سیدھا زبیر صاحب کی طرف رخ کیا۔ زبیر صاحب ابو کے کمرے کے برابر ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھتے تھے۔ میں نے شیشے کے دروازے سے دیکھا، زبیر صاحب سر جھکائے رجسٹروں میں مصروف تھے۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہو گیا۔ زبیر صاحب نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مسکرائے۔ کیا بات ہے کاشف میاں، آج اتنی جلدی آ گئے؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، شاید وہ میرے انداز سے پریشان ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے، ضرور پوچھیے، میرے علم میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا۔ کل ابو ایک فائل لے کر گھر آئے تھے اور آج صبح انہوں نے مجھے وہ فائل دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابو کو یہ فائل کس نے دی اور کیوں دی؟ صاحب کو یہ فائل میں نے دی تھی، زبیر صاحب نے جواب دیا۔ آپ نے؟ لیکن آپ کے پاس یہ فائل کہاں سے آئی؟ میں نے پوچھا۔ لیکن آپ کیوں پریشان ہیں؟ زبیر صاحب نے اپنا چشمہ اتار کے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اس فائل کو اس صورت میں رکھا ہی نہیں تھا۔ سارے کاغذ میری دراز میں ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ انہیں فائل میں کس نے لگایا؟ کیا آپ نے؟ بالکل نہیں، زبیر صاحب نے قطعیت سے جواب دیا۔ مجھے یہ فائل سلمان نے لا کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ فائل بلوں کی ٹوکری میں رکھی تھی اور بل سارے مجھے ہی بھیجے جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس نے لا دی۔ میں نے کھول کے دیکھی تو وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹس کی فائل تھی، کیونکہ آپ کے لین دین کا ریکارڈ صرف تنخواہ کی حد تک تھا۔ اس لیے میں نے صاحب کو یہ فائل دی تاکہ وہ مجھے بتا سکیں کہ ان رقوم کی کیش بک میں لانا ہے یا نہیں۔ میں صرف اتنا ہی گنہگار ہوں۔ زبیر صاحب کی آواز نم ہو گئی۔ میں باوجود پریشانی کے شرمندہ ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں زبیر صاحب، میرا ہرگز کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ آپ کی دلی تکلیف ہو، لیکن یہ میرے ذاتی معاملات ہیں اور اس سے اسٹور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اسے فائل کی صورت میں ترتیب دے کر بلوں کی ٹرے میں کس نے رکھا؟ ابھی سلمان کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ فوراً ایک لڑکے نے اندر جھانکا۔ ذرا سلمان کو بلا کر لا، زبیر صاحب نے کہا، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، کیا کوئی پریشانی کی بات ہو گئی ہے؟ بات تو پریشانی کی ہے، میں نے کہا، ذرا یہ فائل کا مسئلہ حل ہو جائے پھر آپ کو تسلی سے سب بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنے میں وہی لڑکا دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ اس نے بتایا آج سلمان نہیں آیا۔ کیوں؟ زبیر صاحب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سلیم نے جواب دیا اور واپس چلا گیا۔ زبیر صاحب اور میں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیر صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، کاشف میاں، میں بہت عرصے سے آپ لوگوں کا کام کر رہا ہوں۔ پہلے اسٹور چھوٹا تھا، کام کم تھا، اس لیے مہینے میں صرف 2 مرتبہ آ کے حساب کتاب بنا جاتا تھا، مگر اب اسٹور ڈپارٹمنٹل اسٹور بن گیا اور اس میں بھی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو گیا، تو آپ کے والد صاحب نے مجھے یہاں بلا لیا۔ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان پر اعتبار کر لوں، وہ بہت جان دیدہ شخص تھے۔ میں نے کہا، کہ آپ کو میرے اغوا کا کچھ پتہ ہے؟ میں نے سنا تو ضرور تھا، لیکن اس موضوع پر کبھی آپ کے والد یا بشیر نے کبھی بات نہیں کی۔
لہٰذا میں نے بھی کوریدنا مناسب خیال نہ کیا۔ زبیر صاحب نے جواب دیا۔ میں نے انہیں رقم کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے تسلی سے ساری بات سنی۔ جب میں خاموش ہو گیا تو وہ بولے، ریکارڈ سے یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس رقم کا اسٹور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ہر چیز پر بار کوڈ لگا ہوتا ہے جو فوراً ہی کمپیوٹر کی ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف 2-3 دن کا کام ہے کہ اس رقم اور آپ کو ملنے والی رقم میں فرق ڈھونڈ لیا جائے۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی ہی رقم کی چوری نہیں کر سکتے، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی۔ اس سب بات سے ابو پر یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ یہ سارا معاملہ بس ایک سازش ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سانچ کو آنچ نہیں، سب اچھا ہی ہوگا، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا۔ میاں تکلفات رہنے دیجیے، اب ان آنکھوں نے زمانہ دیکھا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں فراڈ بھی پکڑے ہیں، اپنا تو کام ہی یہی ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ میرے دل و دماغ سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ میں نیچے آیا تو بشیر اسٹور میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ بڑے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ جیسے میں یہ سوٹ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ گھر سے تو بہت پہلے نکل لیے تھے تم؟ ہاں، ذرا مجھے کام تھا، اس لیے ابو جی کو اسٹور پر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس نے کہا اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ سوٹ تو بہت شاندار ہے، میں نے کہا۔ بشیر نے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے اور میرے پاس آ کر میرے مقابل کھڑے ہو کے بولا، بہت شکریہ۔ اس کا انداز بڑا عجیب تھا۔ میں کچھ نہ بولا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر تھا، وہ اوپر چلا گیا۔ اسی وقت ایک گھی کمپنی والے داخل ہوئے۔ گھی اور آئل کا ٹرک آیا تھا۔ مال چیک کر لیں، ان میں سے ایک نے جو ہاتھ میں بال پوائنٹ اور آرڈر بک پکڑے ہوئے تھے زور سے کہا۔ اوپر سے بشیر نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا، مال اوپر کی منزل میں لگا دو، لیک اور ایکسپائر مال بھی اٹھا لینا۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا اور اپنے لڑکوں کو مال ان لوڈ کرنے کا اشارہ کیا۔ لڑکے پھرتی سے ٹرک سے گھی اور آئل کے ڈبے نکالنے لگے۔ ایک لڑکا لیک مال کو علیحدہ گن گن کر اتارنے لگا۔ اچانک ایک لڑکی کے ہاتھ سے لیک پیکٹ کا ڈبہ چھوٹ گیا۔ 2-3 پاؤچ نیچے گرے اور ایک ڈبے کا ڈھکن شاید ڈھیلا تھا، وہ کھل گیا۔ آئل تیزی سے بہنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ بشیر نے ناگواری سے کہا۔ سارا فرش خراب کر دیا، ابھی بنے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، یہی لڑکے صاف کر دیں گے، ان کے سپروائزر نے خجالت امیز لہجے میں کہا اور لڑکوں کو ڈانٹنے لگا۔ اسی وقت اب وہ اچانک اپنے آفس سے باہر نکلے اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ رضوان صاحب، انہوں نے سپروائزر کو مخاطب کیا۔ عین اسی لمحے سیڑھیوں کے کنارے پر ان کا پاؤں پھسلا۔ بشیر نے بھی سخت ان کا ہاتھ تھام لیا، مگر جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ بشیر کے ہاتھ سے ابو کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ابو سیڑھیوں سے کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے لڑکنے لگے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی جگہ بت بنے کھڑے رہ گئے۔ ابو! اچانک میں چیخا۔ ابو کا سر ایک زور کی آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرایا۔ میں نے دوڑ کے انہیں پکڑا۔ وہ فرش پر گرے ہوئے تھے۔ ضرب کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ سر نہیں پھٹا تھا۔ اتنی دیر میں زبیر صاحب نیچے آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ایمبولینس کو فون کرو۔ میں نے ابو کا سر گود میں رکھ لیا۔ ابو ابو، میں نے ان کے گال تھپ تھپاتا رہا تھا، مگر ابو بے سدھ پڑے تھے۔ پھر اچانک ابو کے ناک سے خون بہنے لگا۔ سب پریشان تھے۔ بشیر نے غصے کی حالت میں سپروائزر کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اسے بڑی مشکل سے اسٹور کے عملے نے قابو میں کیا۔ میں نے رومال سے ابو کی ناک سے بہنے والا خون صاف کیا، مگر خون کا بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ کسی اور کو فون کرو، جلدی گاڑی نکالو، میں نے گھبرا کے کہا۔ اتنی دیر میں ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی آ گئی۔ دوسری طرف اسٹور کی سزوکی بھی اسٹور کے ملازمے نے نکال لی تھی۔ میں ابو کو لے کر ایمبولینس میں بیٹھا اور ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی اسپتال روانہ ہو گئی۔ ابو کے کپڑوں پر تیل لگا ہوا تھا، سارے کپڑے تیل میں لت پت تھے۔ ایمبولینس میں موجود عملے نے ابو کو آکسیجن لگائی اور ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ ناک سے خون اب بھی نکل رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ 5-7 منٹوں میں ہی ایمبولینس ہسپتال پہنچ گئی۔ ابو کو فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ میں پاگلوں کی طرح بے چین آپریشن تھیٹر کے سامنے ٹہلنے لگا۔ اتنی دیر میں دوسری گاڑی میں بشیر، زبیر اور اسٹور کے 2 لڑکے بھی پہنچ گئے۔ اب حالت کیسی ہے ابو جی کی؟ بشیر نے پوچھا۔ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ابھی کچھ نہیں بتا رہے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ زبیر صاحب نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ میں ان کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگا۔ اسی وقت ایک نرس اندر سے باہر آئی اور بولی، او نیگیٹو خون کی ضرورت ہے، آپ اسپتال کے بلڈ بینک سے جا کر لے آئیں۔ تم یہیں ٹھہرو، بشیر نے تیزی سے کہا، میں جاتا ہوں۔ زبیر نے کہا، بیٹا وقت نازک ہے اور تمہیں اپنے حواس قائم رکھنے کی ضرورت ہے، میں تمہارے
ابو اور اپنا آفس لاک کر کے آیا ہوں۔ اس وقت ان کی باتوں کا کیا موقع، میں نے کہا۔ میری ساری توجہ ابو پر تھی۔ یہی وقت ہوتا ہے اعصاب کے امتحان کا، زبیر نے کہا۔ ان حالات میں حواس بحال نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ تمہارے ابو آپریشن تھیٹر میں ہے، تمہارا لاکھوں کا مال سٹور میں پڑا ہوا ہے، بیٹا ہوش میں رہنا۔ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی۔ بھلا یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا، میں نے کہا۔ زبیر انکل، آپ تو اتنے برسوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ان معاملات کو دیکھیں، میں ابو کے پاس ہوں۔ جب تک ابو کو ہوش نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھنا۔ زبیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دیوار سے لگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں بشیر خون کی بوتل لے آیا۔ اسی وقت اندر سے نرس نکلی۔ کراس میچ کروا لینا، اس نے پوچھا۔ ہاں، جبھی تو دیر لگی، بشیر نے کہا۔ نرس فوراً خون کی بوتل لے کر آپریشن تھیٹر کے بھاری دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ کیا حال ہے ابو کا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے بتابی سے پوچھا۔ ان کے دماغ پر چوٹ آئی ہے، اندرونی چوٹ ہے، ہم انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، انہیں ہوش کب آئے گا؟ میری بے چینی عروج پر تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا، ڈاکٹر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میں ہونکوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں 2 اٹینڈنٹ آپریشن تھیٹر سے ابو کا بیڈ باہر لے آئے۔ میں نے دیکھا ابو کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں کے پپوٹے نیلے ہو رہے تھے، رخسار سفید پڑے تھے، سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ابو ابو، میں نے بے چینی سے ان کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے ٹھہرو بیٹا، زبیر نے مجھے بے قابو ہونے سے روکا۔ انہیں روم میں شفٹ کرنے دو، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اتنے میں ایک اٹینڈنٹ قریب آیا اور بولا، مریض کے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں، بشیر نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، داخلے کے لیے کاغذات مکمل کروا دیں۔ میں ابھی آتا ہوں، بشیر یہ کہہ کر اٹینڈنٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ابو کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہ پانی پی لو، زبیر نے ٹھنڈے پانی کی بوتل کھول کے مجھے دی۔ میں نے بوتل لے کر ہونٹوں سے لگائی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا گلا بری طرح خشک تھا، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے ہوش نہ تھا۔ پانی نے مجھے احساس دلایا کہ میں پیاسا ہوں۔ جذبات کی شدت بعض اوقات بھوک پیاس کی شدت بھی فنا کر دیتی ہے۔ میں نے چند ہی گھونٹ میں نصف لیٹر پانی کی بوتل خالی کر دی۔ اپنی والدہ کو خبر کرو، زبیر نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ کیوں؟ میں نے کہا۔ میری سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کرو کہ اسٹور کے ڈرائیور کو بھیج دو، وہ انہیں لے آئے گا، اور فون پر بتا دو کہ ابو کو سیڑھیوں سے گر کے چوٹ آئی ہے، زبیر نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، بشیر نے کہا۔ وہ کاؤنٹر سے فارغ ہو کر آ گیا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ کاشف میاں بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اسٹور پر جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہوگی۔ بشیر چونکا۔ ہاں، پریشانی میں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اسٹور پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں، فکر نہ کریں۔ بلکہ ایسا کرو کہ یہ جو 2 لڑکے آئے ہیں تمہارے ساتھ، انہیں بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ تم لوگ کوئی رکشا ٹیکسی کر لو اور ڈرائیور کو گھر بھیج دو، میں اور کاشف یہیں رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، بشیر نے جواب دیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، تھپ تھپایا اور پھر چلا گیا۔ میں نے امی کو فون کیا۔ کیا بات ہے، خیریت؟ تم تو فون نہیں کرتے، امی نے پوچھا۔ وہ میں یہاں ہسپتال میں ہوں۔ کیا ہوا؟ امی نے گھبرا کر پوچھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے بمشکل تمام ضبط کر کے کہا، میں ٹھیک ہوں، ابو اسٹور میں سیڑھیوں پر گر کے زخمی ہو گئے ہیں، انہیں ہسپتال لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ امی کی ہیجان انگیز آواز سنائی دی۔ کیسے ہیں تمہارے ابو؟ میری بات کرو۔ میں نے ڈرائیور کو گھر بھیجا ہے آپ کو لینے، ابھی ڈاکٹر عارف پٹی کر رہے ہیں، آپ آ کر خود ہی باتیں کر لیجیے گا۔ میں بس تیار ہوں، شبانہ کو گھر چھوڑ دیجیے گا۔ اس کی امی کے پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکل گیا۔ اچھا اچھا، امی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں اس حالت میں آئے گی، میں اکیلی آتی ہوں۔ انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اب امی یہاں آئیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گا، میں نے پوچھا۔ کچھ باتیں سوال جواب کی سوا ہوتی ہیں، حالت آپ اپنی کہانی کہہ دیتی ہے، زبیر نے آہستگی سے کہا۔ میں نے کمرے میں جھانکا، شیشے کے دروازے کے پار ابو لیٹے ہوئے تھے، بے حس و بے حرکت۔ اسپتال کی سفید چادر ان کی سینے تک پڑی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے پاس کھڑے ہوئے زبیر انکل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، زبیر انکل نے مجھے تسلی دی۔ دعا کرو، دعا سے تسلی بھی ملتی ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ میں چپ رہا، کہنے کو تو تھا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈرائیور امی کو لے کر آ گیا۔ امی سخت پریشان تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ امی نے آتے ہی پوچھا۔ بھابھی صاحبہ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر کریں گے، زبیر انکل نے انہیں تسلی دی۔ امی نے شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا جہاں ابو بے سود پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ امی نے بڑے ضبط سے پوچھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر ساتھ بڑی بینچ پر بٹھایا اور بتایا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اندرونی چوٹ آئی ہے، آئندہ 12 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ اللہ رحم کر، امی نے دوپٹہ پھیلا کر دعا کی۔ ان کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں اور آنکھوں میں آنسو۔
بہت دیر ہو چکی تھی، ہم تقریباً 12 بجے یہاں آئے تھے اور اب 5 بج رہے تھے۔ زبیر انکل نے چائے کا ایک کپ مجھے دیا اور ایک امی کو۔ رہنے دیجیے بھائی، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ امی نے چائے منع کیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا مگر کچھ تقویت ہو جائے گی۔ کاشف نے تو کوئی بسکٹ تک نہیں لیا۔ زبیر انکل نے آہستگی سے کہا، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ امی نے ہاتھ بڑھا کر کپ اٹھا لیا۔ میں بھی چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عارف بھائی، کوثر آپی، خالہ جان اور نگت بھی آ گئے، ساتھ ہی افشیں بھابی کے گھر والی بھی آ گئے۔ امی نے کہا، ابھی آصف کو کچھ نہ بتانا، پریشان ہو جائے گا، جب انہیں ہوش آ جائے گا تو بتا دیں گے۔ مجھے اس لمحے ان پر رشک آیا۔ ان حالات میں بھی وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھیں۔ میں نے رات کے تقریباً 11 بجے امی کو بڑی مشکل سے گھر بھیجا۔ کوثر آپی بھی امی کے ساتھ ہی چلی گئی۔ امی جاتے ہوئے بار بار مڑ کے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے خود کو بڑی مضبوطی سے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ صبح کے 5 بجے میں نے زبیر انکل سے کہا کہ وہ چلے جائیں، مگر وہ نہیں گئے۔ کہنے لگے، گھر جا کے کون سی نیند آئے گی؟ یہاں رہوں گا تو مجھے تسلی رہے گی کہ تم اکیلے نہیں۔ رات کو 12 بجے کے قریب بشیر بھی آ کے چکر لگا گیا تھا۔ وہ رکنا چاہتا تھا مگر میں نے کہا کہ وہ چلا جائے، صبح اسٹور بھی جانا ہوگا۔ میں اور زبیر انکل بیٹھے رہے۔ زبیر انکل نے ICU کے برابر خالی کمرے میں اٹینڈنٹ سے بات کر کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہاں لٹا دیا تھا۔ مجھے بڑی بے چینی سے 5 بجے کا انتظار تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آئندہ 12 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ 12 کیا 14 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابو اسی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے۔ آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکنیں لائنوں کی صورت مسلسل چل رہی تھی۔ 8 بجے عارف بھائی آ گئے۔ ان کے ساتھ امی بھی تھی۔ ابھی وہ آ کے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ڈاکٹر راؤنڈز پر آ گئے۔ وہ 4 ڈاکٹروں کا ایک گروپ تھا۔ وہ اندر چلے گئے اور کافی دیر تک ابو کی فائل پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں کوئی بات کی اور باہر آ گئے۔ 2 دروازے پر ٹھہر گئے۔ عارف بھائی اور زبیر انکل ان کے پاس پہنچ گئے۔ میں بینچ پر ہی بیٹھا رہا۔ مجھ میں کوئی خبر سننے کی ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ عارف بھائی نے ڈاکٹر سے کچھ بات کی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور پھر چاروں چلے گئے۔ انکل زبیر اور عارف بھائی ڈھیلی ڈھیلی قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ عارف بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جلد ہوش آ جائے گا خالو جان کو۔ کب؟ میں نے نگاہوں سے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں، عارف بھائی رکے، پھر ذرا ٹھہر کے بولے، وہ کہتے ہیں کہ خون دماغ کے اندر جم گیا ہے۔ حالانکہ فوری طور پر ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے کوشش بھی کی، لیکن اب خالو جان کومے میں ہے۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا، نہ میرا دل بند ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی رہا۔ لوگوں کی آمد و رفت، سرگوشی نما آوازیں، امی بھی سامنے تھیں، عارف بھائی بھی، زبیر انکل بھی۔ پھر نہ جانے کیوں نظر دھندلا رہی تھی، آوازیں گم ہو رہی تھیں، پھر سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کیا ہوا، بس آخری آواز جو میں نے سنی وہ عارف بھائی کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، کاشف کاشف خود کو سنبھالو، مگر میں ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہوش میں آنے پر میں نے دیکھا مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ چند منٹ تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، کسی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے نگاہیں گھمائی، وہ چہرہ جانا پہچانا تھا۔ مجھے چند منٹ لگے صورتحال کو سمجھنے میں۔ کوثر آپی میرے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے ان کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ابو کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابو کو بھی ہوش نہیں آیا، تم حوصلہ کرو۔ کوثر آپی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ مجھے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیٹے رہو، تمہیں ڈرپ لگی ہے، ڈرپ ختم ہونے میں ذرا سی دیر رہ گئی ہے، تمہارا بلڈ پریشر ایک دم لو ہو گیا تھا، پھر تم نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ کوثر آپی نے صورتحال سے مطلع کیا۔ بس ابو ٹھیک ہو جائیں، میں نے آہستگی سے کہا اور آنسو میری آنکھوں میں آ گئے۔ اسی وقت مجھے عارف بھائی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیسے ہو؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ مردوں کو یوں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میں ایک مزمل سی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ ڈاکٹرز کے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ خالو جان کا دوبارہ آپریشن کیا جائے۔ MIR ہوئی ہے، دماغ میں خون کے کلاؤڈ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے یہ آپریشن ضروری ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بتائیے۔ اصل میں سیڑھیوں کے کناروں پر لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھنے کو تو 10-12 ہی سیڑھیاں ہیں، لیکن 2-3 مرتبہ سارے سے ٹکرایا، پھر فرش پر ٹکرایا، جس کی وجہ سے دماغ کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رسک ہے۔ عارف بھائی نے دھیرے دھیرے سے بات مکمل کی۔ میں جیسے سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو کئی منزل سے گر کے صحیح سلامت رہتے ہیں۔ جب سٹور بن رہا تھا تو ایک مزدور چھت سے گر گیا تھا،
بس اس کی ٹانگ میں چوٹ آئی تھی۔ 4-6 گھنٹے میں بھلا چنگا ہو گیا تھا، پھر 10-12 سیڑھیاں گر کر ابو کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ بہتر کرے گا۔ عارف بھائی نے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کے کہا، پریشان مت ہو۔ امی کیا کہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہیں خالو جان کی صحت کے لیے جو کر سکتے ہیں ڈاکٹر ضرور کریں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا لیں، مگر کیا؟ مجھے جنجلاہٹ ہونے لگی۔ اگر مگر چونکہ چنانچہ رزق تو برقرار رہے گا، عارف بھائی بولے۔ اسی وقت مجھے ان کے عقب میں زبیر انکل کا چہرہ دکھائی دیا تو میں نے پوچھا، آپ نے زبیر انکل سے مشورہ کیا؟ بات مشورے کی نہیں، تمہاری اور خالہ جان کی اجازت کی ہے، عارف بھائی نے اسی نرمی سے کہا جو ان کا خاصہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپریشن کروا لینا چاہیے، میں ابو کے سال میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، عارف بھائی نے گہری سانس لی اور پلٹ گئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس آپریشن میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ ابو کو ہماری اجازت کے ساتھ ہی تیزی سے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اندر چلی گئی اور آپریشن تھیٹر کے ماتھے پر لگی سرخ بتی ہمیں گھورنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امی اور کوثر آپی بینچ پر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں مگر ہونٹ ہل رہے تھے، یقیناً وہ دعاؤں میں گم تھیں۔ عارف بھائی کبھی بیٹھتے، کبھی کھڑے ہو کر ٹہلنے لگتے، کبھی رکتے اور آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھنے لگتے۔ زبیر انکل ایک کرسی پر خاموش بیٹھے تھے۔ دعائیں ہر دل سے اٹھ کر آپریشن تھیٹر کے کاریڈور سے بلند ہو رہی تھیں۔ تب اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کی سرخ بتی بند ہو گئی۔ ابھی 25 منٹ ہوئے تھے اندر گئے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ ابو کو ہوش آ گیا، آپریشن کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مسرت کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں بے تابی سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آ گئے۔ ان کے عقب میں آپریشن ٹیبل دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے عارف بھائی سے کچھ کہا مگر میں اندر دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے چادر کھینچ کر ابو کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ دعائیں، التجائیں، آرزوئیں آپریشن تھیٹر کے کوریڈور میں منڈلاتی رہ گئی۔ کاتب تقدیر ہماری دعاؤں سے پہلے ہی فیصلہ صادر کر چکا تھا۔ ابو آپریشن کی تیاری کے دوران ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا تھا، میں جیسے کسی ٹرانس میں تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایمبولینس میں تھا۔ ابو چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے پاس ہی انکل زبیر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کل جس گھر سے ابو اپنے قدموں سے نکلے تھے آج وہاں ایمبولینس پر جا رہے تھے۔ امی نے فیصلہ کیا کہ آصف بھائی کو نہیں مطلع کیا جائے گا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا ذہن معاف تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، گلی بھر گئی تھی، ملنے جلنے والے جو بھی امی ابو کی عادت کو آنا چاہ رہے تھے اب وہ ابو کی آخری رسومات کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں سے ابو کو سپرد خاک کر دیا۔ ابو کا چہرہ اوجھل ہو گیا، بدن چھپ گیا، صرف اگر بتیوں کی خوشبو، گلابوں کے پھول اور کلمہ شہادت کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر امی کی تھی۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ ابو اور ان کا بچپن پرس کا ساتھ تھا اور آج پہلی رات تھی امی نے کچھ نہیں کھایا تھا ابھی تک۔ کوثر آپی نے بہت کہا مگر انہوں نے یہی کہا، کوثر کچھ مت کہے مجھ سے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ پھر کوثر باجی کی ہمت نہ ہو مزید کچھ کہنے کی، مگر میری وہ ماں تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کہیں گی، انہیں کیا کھلانا تھا۔ میں اٹھا اور میں نے فریج سے تشتری نکال کر امی کے سامنے رکھ دی۔ میں نے ٹکڑا اٹھایا اور امی سے کہا، امی کل یہ برفی لائے تھے ابو آپ کے لیے، تھوڑی سی بچ گئی، یہ کھا لیں۔ اب نہیں آئے گی، کوئی نہیں لائے گا۔ بھول کے دروازے سے واپس پلٹ کر برفی لانے والا اب نہیں آئے گا، امی ابو اب نہیں آئیں گے۔ امی نے ذرا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، امی مجھے لپٹا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں بھی رو رہا تھا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں، کچھ لوگ تو رو کے چپ ہو گئے، مگر اپنے شوہر کی بیوہ ساری زندگی روئے گی، باپ کو بیٹا ساری زندگی روئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی شکوے کرو شکایت کرو، مگر یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے دن اور رات کو تخلیق کیا اور کسی بھی حادثے اور کسی بھی واقعے سے ان کی گردش نہیں رکتی، اور یہی گردش انسان کے غم کو سہارنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، سوم 10واں گزر گیا، 40واں گزر گیا، صدمے پر وقت کی گرد جمتی رہی۔ دل جو پہلے کسی طور قرار نہیں پاتا تھا ٹھہرنے لگا۔
کوثر آپی ہمارے گھر ہی تھی۔ خالہ جان اور اب نگت 40ویں کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس دوران شبانہ خاموش ہی رہی تھی۔ اس کے گھر والے آتے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے، مگر شوکت میرے پاس دیر تک بیٹھا رہتا۔ پھر کہتا، تم جاؤ کہاں؟ اپنے ابو کے اسٹور۔ شوکت پاگل تھا، دماغی مریض تھا، بڑ بولا تھا، پتہ نہیں لوگ اسے کیا کیا کہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈھارس رہتی تھی۔ شبانہ آتے جاتے اکثر اسے گھورتی، تم کیوں یہاں بیٹھے رہتے ہو؟ تمہیں کیا؟ شوکت چڑ جاتا، یہاں بیٹھا ہوں کرسی پر، تیرے سر پر تو نہیں بیٹھا نا؟ وہ جواب دیتا تو شبانہ چپ ہو جاتی۔ 40ویں کے بعد ایک دن زبیر انکل گھر آئے۔ تھوڑی دیر رسمی باتیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، کاشف بیٹی زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اب ہمت پکڑو اور اسٹور کو باقاعدہ وقت دینا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ابو کو جنت نصیب کرے۔ اب اسٹور تمہاری معاشی ضرورت ہی نہیں، تمہارے ابو کا نام بھی ہے، اس کو سنبھالنا اور قائم رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں نے ویسے تو 1-2 بار چکر لگایا تھا، مگر کل سے باقاعدہ جاؤں گا، اور آپ بھی آیا کریں باقاعدہ، مجھے آپ سے بڑا سہارا ملتا ہے۔ میں نے کہا، میں تو روز آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسٹور چل رہا ہے مگر تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں باقاعدگی سے اسٹور کو وقت دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے رخصت ہو گئے۔ امی نے کہا، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، زبیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، سب سے بڑھ کر نہایت ایماندار آدمی ہیں، تمہارے والد نے ہمیشہ ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ امی کا لہجہ بات کے آخر میں رقیق ہو گیا۔ میں اٹھ کر اندر آیا تو شبانہ خاموش لیٹی تھی۔ میں بیٹھ کے سرانے ٹیک گیا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا خیال ہے آپ 2-4 دن کہیں گھوم پھر آئیں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی بات سن کر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا اس ماحول سے نکلیں گی تو طبیعت بہل جائے گی، سو کی فضا بھی تو انسان پر برا اثر ہی ڈالتی ہے۔ میں امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے تیزی سے کہا۔ امی کو چھوڑ کے جانے کو کون کہہ رہا ہے؟ امی کو ساتھ لے جائیں، ان کا دل بھی بہل جائے گا، اب ہوا تبدیل ہو جائے گی، مقام بدل جائے گا، تو دل کو بھی تسلی ملے گی۔ ایک جیسے در و دیوار تو اچھے بھلے انسان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، شبانہ نے کہا۔ اور تم؟ میں نے اس کے سراپے پر نظر ڈالا۔ تم کیسے رہو گی؟ میں؟ شبانہ ہنسی۔ آپ کو میرا خیال تو آیا؟ مجھے شرمندگی ہو، ان دنوں واقعی میں نے اسے نظر انداز کیا تھا، مگر مجھے خود اپنا بھی ہوش کہاں تھا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر جب ابو ہسپتال میں تھے تو کون سا امی مجھے لے گئی تھی؟ وہ تو گھر میں تالے ڈال کر مجھے میری امی کے گھر چھوڑ گئی تھی، اسی لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اس حالت میں تم کہاں ہسپتال کے چکر لگاؤ گی، اور پھر ویسے بھی ہسپتال میں کون سے دن لگے، ابو نے تو کسی کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی ترنگ میں بولی۔ صحیح پوچھیں تو ابو کی سب سے زیادہ خدمت بشیر نے کی ہے، دن رات ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، بھلا اس موقع پر بشیر کا ذکر کرنے کی کیا توق تھی؟ وہ بولتی گئی، غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر سمجھا جائے، مجھے تو یہاں کوئی اپنا نہیں سمجھتا، ہر کمرے ہر الماری میں تالے، کیا میں کوئی چور ہوں؟ کہاں ہیں تالے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے کمرے میں کس چیز پر تالے لگے ہیں؟ کیا گھر صرف ایک کمرہ ہی ہوتا ہے؟ وہ چمک کے بولی، جہاں دیکھو وہ لاک ہے، تو تمہیں جگہ جگہ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ میں نے ناگواری سے کہا، ہمیشہ ہی یہاں ہر چیز اسی طرح رہتی ہے، امی کے پاس ہی الماریوں کی چابی رہتی ہے، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے امی سے چیزیں لے لیتے ہیں، امی سے چیزیں لے لیتے ہیں۔ شبانہ نے منہ بگاڑ کے کہا، میں بہو ہوں کہ کام والی، جو چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا؟ میں نے جواب دیا، اس گھر میں ہر چیز کے مالک اور مختار امی ہی ہیں، اور امی ہی رہیں گی۔